و جلال اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی حقیقت کا بیان کیا ہے جس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ تو اس سے کسی کو اختلاف ہے، چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہر ایک کو مرنا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یعنی ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مرنا ہے، لیکن ہم یوں ہی آئے دنیا میں کھائے پیے مر گئے اس لیے نہیں، بلکہ ہمیں ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اس دنیا میں اور اس مقصد کو حاصل کرو، پورا کرو، اس کے بعد تمہیں پھر موت کا مزہ چکھ کر کے وہ تمہارا مقصد، تمہاری وہ محنت، تمہاری کاوش تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اے لوگو تم قیامت کے دن اپنا پورا پورا اجر دیے جاؤ گے، تمہارا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا۔ یعنی اس دنیا میں جو آئے، جو تم نے کمایا ہے، محنت کیا ہے، جو کاوش کی ہے، وہ پورا اجر، پورا ثواب یا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ آج ہم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہم محنت اور مزدوری کر کے، تجارت اور بزنس کر کے، نوکری چاکری کر کے ایک گھر بنا لیے اچھا خوبصورت، ایک دکان لے لیے، اپنی تجارت کو بڑھا لیے، ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ یا اسی طرح سے کسی اچھے پوسٹ اور نوکری چاکری پر لگ گئے، ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اصل کامیابی بتایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، اس دنیا میں آنے کے بعد وہ کاج کیا، وہ کام کیا، وہ عمل کیا کہ جس کی وجہ سے جہنم سے بچ گیا۔ ہم نے جو 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی جو زندگی اس دنیا میں گزاری ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس کی ایک ہی کامیابی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جہنم سے جو بچ جائے، جہنم سے جو نجات پا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ اصل کامیابی دکان بنا لینا نہیں ہے، اصل کامیابی گھر بنا لینا نہیں ہے، اصل کامیابی بزنس میں سکسیس ہو جانا نہیں ہے، اصل کامیابی ہے جہنم سے بچ جانا اور جنت میں انٹری پا جانا، داخل ہو جانا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، جس دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جس دنیا کے بنانے میں ہم نے اس گھر کو بیکار چھوڑ دیا ہے، جس دنیا کو بنانے کے لیے ہم نے اس زندگی کو نظر انداز کر دیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے زیب و زینت، یہ دنیا کی چمک اور دمک، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔
یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہیں آخرت سے دھوکے میں ڈال دے گا، تمہیں آخرت سے غافل کر دے گا۔ تمہارا وہ اصلی گھر جنت، جس کو حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، جس کے حصول کے لیے تم اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس زندگی کو بنانے کے لیے جو تمہیں یہاں بھیجا گیا تھا، اس سے تم دھوکے میں پڑ جاؤ گے، اس سے تم جو ہے دھوکے میں پڑ جاؤ گے، دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے گی۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ حدید کے اندر اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ سورہ حدید کے آیت نمبر 20 اور 21 پڑھیے، ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ان دونوں آیتوں کے اندر کھینچ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا، کہ اے لوگوں جان لو، خبردار ہو جاؤ، انما الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وزینت، اور زینت ہے، زیب و زینت ہے، آرائش ہے، یعنی عیش و عشرت کی، آرام کی، زیب و زینت کی یہ جگہ ہے، کھیل اور تماشا ہے یہ۔ وَالتَّفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، غرور کرنا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال کے اندر، اولاد کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ریس لگانا ہے، ریسنگ کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی زندگی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ آج دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے، دنیا کی رنگینیوں خوبصورتیوں کو دیکھ کر کے جو ہم اپنے اس گھر کو، اس زندگی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے کہا کمثل غیث، اس زندگی کی مثال بارش کی جیسی، آسمان سے جو برستی ہے، جو پانی گرتا ہے، اس بارش کی جیسا ہے کہ یہ بارش اعجب الکفار نباتہ، بارش ہوتی ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور کھیتیوں کو دیکھ کر کے، ہرے بھرے کھیت کو دیکھ کر کے کسان، کھیتی کرنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ کتنی ہریالیاں ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہے، بارش ہوئی، چاروں طرف ہریالیاں ہیں، کھیت دھان لہلہا رہے ہیں، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دنوں کے بعد ثم یہیج، تھوڑے دنوں کے بعد مصفرہ، یہ جو ہے پیلا پڑ جاتا ہے، پیلا پڑنے کے بعد فتراہ مصفرہ، تم اس کو زرد دیکھتے ہو، یعنی پکنے لگ جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ابھی کھیتی لہلہا رہی تھی، خوبصورت دکھ رہی تھی، ہم اور آپ موبائل لے کر جا کر کے وہاں ویڈیو بھی نکالتے ہیں، فوٹو بھی کھینچتے ہیں، کتنی ہریالی ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، لیکن تھوڑی دنوں کے بعد وہ کھیتی کٹ کر کے چورا چورا ہو کر کے ایک دم چٹیل میدان بن جاتی ہے، کچھ بھی وہاں نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یہ زندگی کی، یہ دنیا کی مثال بھی ایسے ہے، یہ دکھنے میں خوبصورت ہے، دکھنے میں اچھا منظر ہے، دکھنے میں کھیل کود تماشا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جیسے ہماری آنکھیں بند ہوئیں، روح پرواز کی، یہ دنیا یوں ہی ختم ہو جائے گی، کوئی یہاں سے کچھ لے کر کے جانے والا نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے۔ اور ہماری بے بسی، جاتے سمے ہماری بے بسی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب روح کھینچی جاتی ہے اور یہاں آ کر اٹکنے لگتی ہے، گلے میں جان نکلنے لگتی ہے، آدمی ایڑیوں کو رگڑتا ہے، پیر کو دونوں رگڑتا ہے، بھاگ نہیں سکتا،
چل نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، مٹی کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد روح پھونکا تھا تو اوپر سے پھونکا، اوپر سے روح پھونکا، اندر جسم زندہ ہوتا گیا۔ لیکن جب ہماری روح نکلتی ہے تو پیر کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیر کی طرف سے روح نکلتے نکلتے یہاں آتی ہے اور آنکھ سے آخری نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ بھاگنا چاہو تو بھاگ بھی نہ سکو، پیر پہلے بے جان ہوتا ہے اور اس کے بعد پیر کے سائیڈ سے پورا جسم بے جان ہوتے ہوتے آخری جو چیز حرکت کرتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے۔ مرتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا، طریقہ بتایا کہ جب روح نکلتی ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، بے بسی کے عالم میں اس کو دیکھتی ہے، پیر ناکام ہو چکے ہیں اور روح آنکھ سے جا رہی ہے، بے بسی کے عالم میں روح کا پیچھا کرتی ہے، آنکھ روح کو دیکھتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے آنکھ کھلی رہتی ہے۔ اور اللہ کے اس نے فرمایا کہ جب روح نکل جائے تو آنکھ فوراً بند کر دیا کرو۔ اللہ دکھاتا ہے منظر، بھاگو، دنیا میں طاقتور بنے تھے، دنیا میں تمہاری واہ واہی تھی، دنیا میں بڑا نام تھا تمہارا، آج تمہیں ہم موت دے رہے ہیں، دیکھیں تم کہاں بھاگ کے جاتے ہو۔ پہلے پیر کو ناکام کیا، پھر ہاتھ کو ناکام کیا، پورے جسم کو ناکام کیا اور آنکھ کو وہی باقی رکھا تاکہ تمہاری آنکھ خود تمہاری بے بسی کو دیکھ سکے اور روح آنکھ کے ذریعہ باہر نکل جاتی۔ ہم نہ کچھ کر سکتے اور نہ کچھ یہاں سے لے کے جا سکتے۔ اور آپ نے بچے کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسے مٹھی باندھے ہوتا ہے، ایسے مٹھی بندھی رہتی ہے اس کی، چھوٹے بچے کی، جب تک 1 مہینہ 1.5 مہینہ کا نہ ہو جائے مٹھی باندھے رہتا ہے۔ اور مرنے والے کو دیکھے ہوں گے ایسے ہاتھ پھیلا کے جاتا ہے، ہاتھ کھلا رہتا ہے ایسے، کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ دنیا میں آتا ہے، دنیا سمیٹنے کے لیے مٹھی باندھ کر کے دکھاتا ہے، ہم دنیا کمائیں گے، دنیا حاصل کریں گے اور دنیا کو جمع کریں گے، لیکن جب جاتا ہے ہاتھ پھیلا کے جاتا، دیکھو کچھ نہیں لے جا رہا، سب یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب یہیں پہ رہ گیا۔ رب کائنات قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تمہیں جس طرح پہلے دن پیدا کیا تھا خالی ہاتھ تھے، آج بھی خالی ہاتھ چلے آئے، نہ کوئی عمل کر کے آئے، نہ کوئی لاہو لشکر تمہارے ساتھ، نہ تمہاری بیویاں تمہاری مدد کے لیے، نہ تمہارے اولاد تمہاری مدد کے لیے، خالی ہاتھ چلے آئے ہو۔ اللہ نے فرمایا فی الآخرۃ عذاب شدید، اگر اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے، اس دنیا کی چمک دمک اور خوبصورتیوں کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے گھر کو بنانے میں لگ گئے، آخرت میں جہنم کا سخت عذاب ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، سخت عذاب ہے وہاں۔ اور اگر اس دنیا کو صرف ضرورت بھر کا لیا، جینے بھر کا اس دنیا سے لگاؤ رکھا اور اس دنیا کو بنانے لگے، آخرت کی زندگی کو، جنت کے گھر کو بنانے لگے، اللہ نے آگے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے جو اس دنیا میں نہیں الجھے، اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑے بلکہ اس آخرت کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے، اس کو بنانے کے لیے محنت کرنے لگے، اس دنیا میں اب گھر بنانے اور اچھا گھر پانے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی گزارنے لگے اور اس دنیا سے اتنا ہی لگاؤ رکھا جس سے ہم زندگی بسر کر سکیں اور اس زندگی کے لیے اپنا ہم تیاری کر سکیں۔ تو رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، مغفرت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے وہی بات دہرایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہیں آخرت سے دھوکے میں ڈال دے گا، آخرت سے تمہیں دور کر دے گا،
دنیا کے پیچھے لگو گے آخرت سے دور ہو جاؤ گے، دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وَالسَّابِقُ، تم دوڑو، سابقو عربی لفظ میں جو آتا ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اسی سے مسابقہ کا جو مقابلہ، یعنی جو انگلش میں کہہ لیجیے میچ یعنی ایک دوسرے سے جیت کرنا، تو تم جیتو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کہاں پہ؟ وَسَابِتُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، مغفرت کی طرف بھاگو ایک دوسرے سے، دنیا کے پیچھے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب تمہیں کس دنیا کے بارے میں دیکھنا ہو، دنیا کے تعلق سے دیکھنا ہو، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو گے، جذبہ پیدا ہوگا اللہ کے شکر کا۔ اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ نے ہم کو 2 ٹائم کا کھانا دیا ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں کے پاس 2 گھر ہے، ہمارے پاس ایک ہی ہے، فلاں کے پاس ایک گھر ہے، ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے، فلاں کا گھر پکا ہے، ہمارا کچا ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے 2 ٹائم کا کھانا دیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ایک ہی ٹائم کھا کے سوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بھر پیٹ کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہماری طرح سے چل نہیں سکتے، بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہم کو تندرستی دی، ہم کو اچھا رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور دین کے معاملے میں جب دیکھنا ہو تو اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ اگر ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو 5 وقتہ والوں کو دیکھو کہ ہم سے اچھے لوگ ہیں، وہ فلاں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ہم بھی پڑھیں گے۔ اگر 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو تہجد گزار کو دیکھو، فلاں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ہم بھی پڑھیں گے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو۔ اللہ نے کہا آگے بڑھو، ایک دوسرے سے جیت کرو۔ کہاں پہ؟ الہ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ مسابقہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو جنت کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دنیا میں نہیں۔ ارضها کارض السماء والارض، اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور آپ لوگ زیادہ تر مستری ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ چوڑائی سے لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، لمبائی کتنی ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک جھلک دکھایا کہ سب سے کم تر درجے کی جنتی کو، سب سے نیچے درجے کی جنتی کو جو جنت کا حصہ ملے گا وہ اس دنیا کے 10 گنا برابر ہوگا، یعنی 10 دنیا کے برابر ہوگا۔ وہ گھر کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ یہ گھر تو ہمارا رہ جائے گا، اور یہ گھر میں ہم کتنے دن رہیں گے، کتنے برس رہیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ موت آنی ہے۔ ہم اس دنیا میں نام کے لیے مرتے ہیں کہ ہمارا نام ہو۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا نام چھینا جاتا ہے۔ آج اگر کسی کا نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے، روح نکلتے ہی فوراً وہ نام چھین لیا جاتا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ میت، جنازہ۔ آدمی مرتا ہے میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، مرنے کے بعد وہی سادہ سفید لباس کپڑا سب کا ہوتا ہے ایک ساتھ۔ آدمی سوچتا ہے میرا گھر سب سے اچھا ہو، مرنے کے بعد وہی مٹی کے اندر، کچی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ وہی اصلی ہمارا گھر ہے، اسی گھر میں جانا ہے۔ وہاں نہ پنکھا ہوگا، نہ اے سی، نہ ٹائلز ہوگی، نہ پلستر، نہ ماربل ہوگا، نہ لائٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریکیوں کا گھر ہے، وہ تاریکیوں کا گڑھا ہے۔ یہ قبر چیخ چیخ کر کے ہم کو پکارتی ہے کہ ہم تاریکیوں کا گھر ہیں، کچی زمین ہے۔
سختیوں کا، مصائب کا ٹھکانہ ہے، لہٰذا ہمارے یہاں آنے سے پہلے، ہمارے اندر آنے سے پہلے، یہ قبر کہہ رہی ہے ہمارے اندر آنے سے پہلے یہاں کے لیے تیاریاں کر کے آؤ۔ یہاں کچھ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے بھی اس کے اندر کے لیے، قبر کے اندر کے لیے کوئی انتظام نہیں کر پائیں گے۔ جو کرنا ہوگا تمہیں اپنی زندگی میں کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہ جنت ہمارے لیے تیار کی گئی۔ ہم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ، لیکن نام کے رہیں گے تب نہیں، کام کے بنیے۔ اللہ رب العالمین نام نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارا نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے، عبد الغفار، عبد الستار ہے، ہم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، نہیں۔ اللہ کام دیکھتا ہے، کام کر کے آؤ گے، جنت والا کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ یہ جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لا کر کے اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں محنت کرتے ہیں، تو ان کے لیے تیار کی گئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت کا حاصل کرنا یا جنت حاصل ہو جانا، جنت کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے۔ جنت یا جنت کے کام کرنے کا جذبہ، شوق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ دنیا ہر کوئی کما لیتا ہے، لیکن جنت کے راستے پر چلنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ٹائم لگ بھگ ہو چکا ہے، میں ایک بات اور پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج ہم جس دنیا کے لیے مر رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس آخرت کو بھولے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ روح جب نکلنے لگتی ہے سب سے پہلے ہمیں یاد کیا آتا ہے؟ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب روح نکلنے لگتی ہے، موت کے فرشتے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت سامنے ہوتا، اب روح نکلنا ہے، تو بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تھوڑا سا مہلت اور ٹائم دے دے، ہم یہ کام کر لیں، اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے، ہم نماز پڑھ لیں، اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، ہم اس کو یہ کر دیں، وہ کر دیں، نہیں۔ وہاں پہ جو سب سے آخری بات یاد آتی ہے، جب ملک الموت فرشتہ روح نکالنے کے لیے، ہماری جان نکالنے کے لیے سامنے موجود ہوتا ہے، اس وقت ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ جو خزانہ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے، جو پیسہ اور مال جمع کر کے رکھا ہے، اللہ 1-2 منٹ تھوڑا سا روح نکلنے میں لیٹ کر دے، تاخیر کر دے، یہ میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اے مومنو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، یعنی مرنے سے پہلے، موت کا وقت آنے سے پہلے تم اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے، اللہ کی عبادت سے تمہیں بھٹکائے نہ، اللہ کی عبادت سے دور نہ کرے۔ مال کے اندر، اولاد کے اندر پھنس کر کے
تم کہیں اللہ کی عبادت سے دور مت ہو جانا۔ اور اس کے بعد یہ دوسری آیت میں ہی فرمایا کہ تم موت کے آنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرو، ورنہ موت کا فرشتہ جب آ جائے گا، روح نکالنے لگے گا، تو بندہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کیا ہے میرے رب تھوڑا سا ٹائم دیتا، اجل قریب، تھوڑی مدت، قریب کی مدت، 1-2 منٹ 5 منٹ ٹائم دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر کے اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر کے میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت مال خرچ کرنا یاد آئے گا، جو آج ہم کما کر کے سمیٹ کر کے رکھ رہے ہیں، جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جس کی محبت میں اللہ سے غافل ہیں، عبادت سے غافل ہیں، جنت سے آخرت سے غافل ہیں، اس وقت جب روح نکلنے لگے گی تو افسوس سے کہیں گے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی دیر کیوں نہیں ٹائم دے دیا، 1-2-5 منٹ کا اور ٹائم دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ رب العالمین کسی کو 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں دیتا ہے، کسی کی موت کو مؤخر نہیں کرتا، تاخیر نہیں کرتا، لیٹ نہیں کرتا، جب اس کا وقت آ گیا، اذا جاء اجلها، جب وقت آ گیا، 1 سیکنڈ بھی اب ٹائم نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہے جیسے جگہ جگہ میلہ لگتا ہے، کھیل کود ہم دیکھتے ہیں، اور دن بھر میلہ رہتا ہے، شام کو سب ختم ہو جاتا ہے، جاؤ تو ہم میدان ہے، چٹیل میدان بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی ہے، دنیا ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی خوبصورتیاں جو دکھ رہی ہیں دھوکے کا سامان ہے، لہٰذا اس میں نہ پھنس کر کے اس سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جس سے ہم جی سکیں اور جی کر کے آخرت کے لیے تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار خطا کار ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اللہ تو ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بھائی بے نمازی ہونے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو تیرے اسلام پر، قانون پر، تیرے نبی کی سنتوں پر نہیں چلتے ہیں، اللہ انہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس پر گامزن ہیں، چلتے ہیں، اللہ انہیں اور مزید پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھتے اپنے رحم و کرم سے پیش آ۔ اے اللہ، ہمارے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں جو وفات پا چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات اس نے سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو۔ اے اللہ، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم کی عذاب سے ہم تمام لوگوں کو بچائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔